بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا اصول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ تھا کہ وہ چیزوں کے چناؤ میں معیار عقل کو بناتے تھے۔ ہم معیار بناتے ہیں سب سے پہلے محبت کو۔ محبت بھی وہ قابل قبول ہے جو عاقلانہ محبت ہو۔ اگر محبت عاقلانہ نہیں تو اس کے سارے ایکشنز بھی کیا ہو جائیں گے؟ ان لوجیکل ہو جائیں گے۔ جتنے جذبات خدا نے دیا آپ کو، وہ غصہ ہو، وہ شہوت ہو، وہ قوت ادراک ہو، ان تمام تر جذبات کا معیار کیا، ترازو کیا ہونا چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے۔ اب آپ ویسٹرن سوسائٹی کو ذرا اسٹڈی کریں، 18ویں صدی سے پہلے ان کے جتنے اعمال تھے، جب وہ دیندار تھے، جب وہاں پہ چرچز کی گورنمنٹ اور حکومت ہوا کرتی تھی، ان کے سارے جو ایکشنز تھے وہ غیر عاقلانہ تھے۔ مطلب یہاں وہ بالکل نیچے تھے یا آج بالکل اوپر ہیں، یعنی یا افراط میں تھے یا تفریط میں تھے۔ تعادل آپ کو ان کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ مثلا پہلے کلیسا اور چرچز میں ان کا حکم تھا جو پادری بنیں گے مثلا وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب یہ جو عمل تھا یہ غیر عقلانی تھا۔ یہی بدھسٹ کے پاس ہے کہ بھائی جو مولوی بنے گا، جو بدھسٹ بنے گا، وہ کیا نہیں کرے گا؟ شادی نہیں کرے گا۔ اب ظاہر شادی انسان کے وجود اور انسان کی ضرورتوں کا ایک حصہ ہے۔ ازداد نسل کے لیے خدا نے انسان کے اندر یہ جنبش رکھی ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ آج بھی ان کے اخباروں میں سب سے زیادہ گناہ کے کیسز کلیسا کے اندر سے نکلتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کے کیسز ان کے کلیساؤں سے نکلتے ہیں۔ لوگ کیا ہو گئے؟ اپنے مولویوں سے بدزن ہو گئے، یعنی جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی تھی وہی بدترین گند کے اندر پڑ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو شرعی حکم دے رہے تھے وہ بڑا illogical تھا۔ یہاں پر بھی آپ کو شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو، خدا نے جو قانون بنائے ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے بنائے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ خدا کوئی ایسا قانون بنا دیتا جو انسان کی فطرت کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کا کوئی بھی قانون فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے۔ اب میری چاہت کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، میری پسند کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، میری مرضی کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کا قانون فطرت کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا، نیچر کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے جو قانون بنائے نیچر کے اگینسٹ بنائے۔ اللہ نے انسان کو شہوت دی، شہوت کے اگینسٹ انہوں نے ایک فقہی قانون بنایا، مطلب حرام تھا ان کے شادی کرنا۔ آپ اگر لندن گئے ہو تو لندن پہ ایک برج ہے جہاں پہ بادشاہ نے شاید اپنی بیوی کو لٹکا کے اور پھر جلا کے اس کی راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دی تھی۔ لوگ بڑا اس برج کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹ کیوں نکلے؟ پروٹیسٹ کا مطلب کس کے اگینسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کیا؟ آج جتنے کرسچنز ہیں وہ زیادہ تر کیا ہیں؟ کیتھولک بہت آپ کو کم ملیں گے، پروٹیسٹنٹ کس کے اگینسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کیا؟ اپنے پوپ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا، جو ان کا سب سے بڑا، یعنی آج شیعوں کا مثلا ولی فقیہ آیت اللہ خامنہ یہ ہے۔ اس زمانے میں سمجھو ان کا ولی فقیہ کون تھا؟ وہ پوپ تھا۔ پوپ کے اگینسٹ اس نے کیا کیا؟ پروٹیسٹ کیا۔ وہ پروٹیسٹ بھی شادی کے معاملے پر تھا کہ مثلا ایک ہی بار شادی کرنی ہے، اس کے بعد شادی نہیں کرنی، اسی بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وفا کرنا ہے۔ اس نے کہا میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے لہٰذا مجھے اجازت دی جائے، اور وہاں سے اجازت نہ ملی، اس نے پروٹیسٹ کیا اس کے اگینسٹ۔ یعنی یہ جو لاز تمہارے ہیں یہ اگینسٹ دی نیچر ہیں، فطرت کے اگینسٹ ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ کیا بن گیا؟ بے دین بن گیا۔ یہی چیز بدھسٹ میں تھی۔ دوسرا قانون جو بدھسٹ میں ہے، جس کو گاندھی نے بھی اپلایا تھا، کہ مثلا بھائی ایک بندہ گال پہ ایک تھپڑ مارے، دوسرا گال آگے کر دو۔ یہ بھی اگینسٹ دی نیچر تھا۔ بدھسٹ کہتے ہیں کوئی قتل بھی کر دے، مار بھی دے، تم نے خون نہیں بہانا، تم نے کسی کو نقصان نہیں دینا۔ یہ بھی اگینسٹ دی نیچر تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے لوگ کیا بنے؟ دین گریز بنے، دین سے بھاگنے لگے۔ غصے کے وہ خلاف تھے۔ بھائی اسلام غصے کا منکر نہیں، اسلام شہوت کا منکر نہیں، اسلام امیجنیشن ادراک کا منکر نہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر اللہ نے یہ تجھے طاقتیں دی ہیں، یہ مقدس طاقتیں ہیں، یہ بہترین طاقتیں ہیں۔ اگر ان طاقتوں کو انسان سے چھین لو گے تو انسان بچے گا نہیں، نہ نسل بچے گی۔ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو جہاد پہ کون جائے گا؟ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو مرد میں غیرت کیسے آئے گی؟ اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ یہ غصہ ہے جو تجھے دفاع کرواتا ہے، یہ غصہ ہے جو تیرے اندر غیرت کو پیدا کرتا ہے، یہ غصہ ہے جو تیرے اندر طاقت پیدا کرتا ہے تو اپنا حق چھینے۔ ارے بندے خدا، اگر تیرے اندر غصہ نہ ہو تو بندہ کمانے کے لیے کیسے جائے؟
یہ وجود کے اندر جو ایگریشن پیدا ہوتا ہے یہ کس چیز کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے۔ ایک گاڑی چلتی ہے آگ کی وجہ سے، غصہ انسان کی باڈی میں آگ کا کام کرتا ہے، غصہ وجود کے ایندھن کو جلاتا ہے، لیکن یہ کون بتائے گا میں نے غصے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ استعمال نہیں کرنا؟ یہ تمہاری عقل بتاتی ہے جو تمہارے وجود میں توازن کو پیدا کرتی ہے۔ یہ وحی پروردگار عالم ہے جو مجھے سکھاتی ہے کہ میں نے غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے، میں نے شہوت کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے قوت ادراک، امیجنیشن، جو خدا نے ہر انسان کو دی ہے، جو آپ سوچتے ہو، جو آپ پلان کرتے ہو، جو آپ ریسرچ کرتے ہو، اپنے مائنڈ کے ذریعے سے کرتے ہو۔ اس کے بھی یہ منکر تھے۔ گیلیلے کا آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا سائنٹسٹ، اگر کہا زمین گھومتی ہے کہ اس کو پھانسی دے دو۔ کوئی بھی نئی ریسرچ لاتے تھے، یہ سارے پوپ اور یہ سارے مولوی اس ریسرچ کے کیا ہوتے تھے؟ منکر ہوتے تھے۔ یہی کردار بعض مسلمان کے مولویوں نے اپنایا کہ بھائی فوٹو لینا بھی حرام ہے، ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے۔ اور اسی مولوی سے پاکستان میں کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے فوٹو کیوں نکلوا رہے ہیں؟ کہ ابھی اس مسئلے میں سوچنا پڑے گا، فتویٰ چینج ہوتا رہتا ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی اتنی تنگ نظری کہ انہوں نے کیا کیا؟ سائنٹسٹوں کو مارا، لوگوں کو شادی کرنے سے روکا، لوگوں کو غصہ کرنے سے روکا۔ اب سوسائٹی نے کیا کیا؟ بم کی طرح پھٹی، ان کے اگینسٹ نکلے۔ اب اس کے بجائے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلتے، اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ افراط اور تفریط میں چلے گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آج دیکھو LGBT اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب شہوت کو نارمل حد میں رکھنے کے بجائے وہ کہاں پہ نکل گئے۔ کہ میں لاسٹ ٹائم جرمنی گیا تھا تو کہا مولانا اب پروٹیسٹ یہ کیا جا رہا ہے، یہ تو ہو گیا کہ مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے، اب ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ مرد کی حیوان کے ساتھ، اینیملز کے ساتھ شادی ہو جائے، اور شاید اس کو بھی انہوں نے اپروو کر دیا گیا ہو۔ تو مطلب پہلے اس لائن سے نیچے تھے، اب اس لائن سے آگے نکل گئے، اور اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی سوچ کر بھی انسان کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے جذبات ان کے اندر تھے، لیکن جذبات کو جو چیز لیول میں لانے کے لیے تھی، جو عقل، اور جو عقل وحی خدا سے متصل تھی، جو عقل جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل تھی، وہ اتصال ان کا ٹوٹ گیا، تو لہٰذا ان کو پتا نہیں کہ میں نے کیسے چلانا ہے۔ یعنی بہترین گاڑی تو ہے پر ان کے پاس بریک نہیں ہے، بہترین پلان تو ہے لیکن پلان کو اتارنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یہ نعمت پروردگار عالم ہے کہ خدا نے تجھے یہ احساس بھی دیا ہے، اور اس احساس کو چلانے کے لیے تعلیم محمد اور آل محمد بھی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ صرف جذبات کا ہونا کمال نہیں ہے، جذبات ہوں اور انسان کو پتہ نہ ہو کہ میں نے جذبات کو کس کے لیے یوز کرنا ہے، تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ خدا کہتا ہے زمین کے خلق کرنے میں اور اس کے بنانے میں نے آیتیں رکھی ہیں، کس کے لیے؟ صاحبان لب کے لیے، اولی الالباب۔ لب کس کو بولتے ہیں؟ اخروٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اخروٹ کے اندر دو چیزیں، اخروٹ کا چھلکا اور اندر مغز۔ صاحب لب اس کو بولتے ہیں جو صاحب مغز ہو۔ اب بندے کے ہاتھ میں اخروٹ ہو پر مغز نہ ہو، یہ کس کام کا؟ نبی خدا فرماتے میری امت میں کئی لوگ ایسے ہیں، لگے گا کہ بندہ چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، زندہ ہے، پر کہا کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، کیونکہ لب نہیں ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک زندہ وہ ہے جو چلے پھرے باتیں کرے، اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کے دماغ میں اللہ نے قوت عقل عطا کی ہو۔ اگر بے مغز انسان کا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ مطلب معیار انسان یہ ہے کہ انسان صاحب لب ہونا چاہیے، صاحب فکر ہونا چاہیے، صاحب تفقہ ہونا چاہیے۔ تو انگریز نے شہوت کو روکا، آج شہوت کا میدان اتنا کھلا ہوا ہے کہ انسان سے بڑھ کے وہ حیوان سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ انگریز نے پہلے غضب کو روکا، آج معیار غضب کیا ہے کہ آپ ایک بٹن دبا کے ہیروشیما میں انہوں نے 65,000 لوگوں کو مار دیا۔ تب خدا ایسے نہیں کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ جس میں عقل نہیں وہ اس قدر اپنے غصے کو آگے لے کر جاتا ہے، جس کا عمل آپ کو فلسطین میں نظر آتا ہے کہ کل صرف ایک دن میں 180 لوگوں کو مارا گیا، ایک دن میں، سنگل ڈے میں، کہ ایک میزائل پھینک کے 180 لوگوں کو مار دیتا ہے۔
اب انسان کی سمجھ میں آتا ہے خدا کیوں بولتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانے کا، پھر نہیں، یہ حیوان سے بدتر ہے. کیوں؟ ایک شیر کتنے ہرن کو چیرے گا پھاڑے گا؟ کتنے ہرن کا ایک شیر شکار کر سکتا ہے؟ شکار وہ اتنا ہی کرتا ہے جس میں اس کا پیٹ بھر جائے. لیکن ایک انسان ایک بٹن دبانے کے بعد 65,000 لوگوں کو مار دیتا ہے. صدام میں 1992 میں 5 لاکھ عراقیوں کو مارا، 2.5 لاکھ ایرانی شیعوں کو مارا. یعنی ایک بندے نے 7.5 لاکھ لوگوں کو مارا. یعنی ایک ایٹم بم نے بھی اتنا نہیں مارا ہوگا جتنا ایک بندے نے مارا. کیونکہ اس کا غصہ اس کا آؤٹ آف کنٹرول تھا. اسے نہیں پتا کہ میں نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے. اور یہی غصہ اگر خمینی میں آتا ہے تو وہ ایران میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، وہ نظام ولایت فقیہ کو قائم کر دیتا ہے. اور یہی اگریشن اور غصہ امیر المؤمنین میں آتا ہے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بن جاتی ہے کہ میں نے غصے کو کیسے استعمال کرنا ہے. غصہ صرف دھاڑنے کا نام نہیں ہے، غصہ صرف مارنے کا نام نہیں ہے، غصہ صرف ایگریشن کا نام نہیں ہے. اگر غصہ عقل کے ساتھ کنٹرول ہو تو کبھی والکاظمین الغیظ کرنا بھی باعث صفت نعمت الہی ہے، اور کبھی لڑنا بھی نعمت الہی ہے. یعنی صرف لڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، کبھی لڑنا اللہ کو پسند ہے، کبھی صبر کرنا اللہ کو پسند ہے. کبھی تلوار نکالنا شجاعت ہے، کبھی تلوار کو نیام میں ڈالنا شجاعت ہے. ایک مرتبہ کوئی نبی کی بے احترامی کر رہا ہے، نبی کے دفاع میں تلوار نکالنا شجاعت ہے. کبھی رسول کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے خاموش رہنا ہے، تو علی کا تلوار کو نیام میں ڈالنا بھی علی کی شجاعت ہے. صرف خیبر فتح کرنا شجاعت نہیں ہے، بلکہ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا، یہ اس سے بڑی شجاعت ہے.